اللہ تعالیٰ نے اسے قابلیت بھی دی ہو، لیکن اگر وہ مایوس ہو جائے، اگر وہ بے بس اپنے آپ کو محسوس کرنے لگے اور ذہنی طور پر کمزور ہو جائے تو وہ زندگی میں کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے پاتا۔ جو لوگ باہمت ہوتے ہیں اور جو امیدیں مضبوط رکھتے ہیں، جد و جہد کرتے رہتے ہیں، ہوا تیز ہو یا ہوا ہلکی ہو، زمانہ دھوپ کا ہو یا چھاؤں کا ہو، جن کی ہمتیں نہیں ٹوٹتی، اللہ تعالیٰ انہیں منزل مقصود پر پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ رحمت والا خاص معاملہ کیا تو ہمیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عطا فرمائے، اور فرمایا کہ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی کریم علیہ السلام، ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا ہے، اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ملنے والی سزاؤں کا ڈر بھی سناتے ہیں، اور حضور ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی خوشخبری بھی سناتے ہیں۔ افراط و تفریط، مبالغہ آرائی کسی معنی میں بھی درست نہیں ہوتی۔ اگر انسان اتنا خوف زدہ ہو جائے، اتنا خوف زدہ ہو جائے کہ وہ سانپ کی جگہ رسیوں سے ڈرنے لگے تو یہ بھی درست نہیں، لیکن وہ اتنا بے باک ہو جائے، اتنا بے باک ہو جائے کہ کوئی احتیاط ہی نہ کرے تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ اسلام امت وسط کی بات کرتا ہے، درمیانہ دین ہے، اور ایمان کی تعریف یہ ہے کہ ایمان اللہ کے خوف اور اس کی رحمت کی درمیانی کیفیت کا نام ایمان ہے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، خوف اور امید کی جو درمیانی پھر سمجھے نوجوان بات کو، اللہ سے ڈرنا بھی ہے اور اس کی رحمت کی امید بھی رکھنی ہے، اس کی جو درمیانی کیفیت ہے نا، اس کا نام ایمان ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ دونوں معاملات میں افراط و تفریط ہے۔ کچھ لوگ بالکل بے باک سے ہو جاتے ہیں، وہ بڑی منفرد باتیں کرتے ہیں، ان کے لیے جنت بھی بڑی آسان چیز ہے، بس انہوں نے 4-5 نعرے لگانے، جنت میں پہنچ جانا ہے۔ یا اگر نعت خواں سے ان کی محبت زیادہ اچھی ہے پھر تو جنت ویسے ہی بڑی آسان ہے، اور اگر کسی واعظ خطیب کے ساتھ میری طرح ان کا تعلق اچھا ہے تو پھر بھی وہ کہے گا جناب بڑی بات ہے، آپ نے چونکہ محفل کرا لی ہے لہٰذا آپ کے لیے رستے میں آسان کر کے جا رہا ہوں۔ دونوں باتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ آپ اچھی طرح اس بات کو سمجھ لیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت کو مشکلات سے ڈھانپ دیا ہے اور دوزخ کو خواہشات سے ڈھانپ دیا ہے۔ نفس کی خواہش کے پیچھے جو لوگ چلتے ہیں، معنی یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ دوزخ کی راہ پہ چل رہے ہیں۔ ہمیں بہت ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھنا چاہیے، باریک باریک چیزوں سے بھی ڈرنا چاہیے، یہاں تک کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حرام بھی واضح ہے، حلال بھی واضح ہے، اور ایک میں شک ہے کہ حلال ہے کہ حرام ہے، شک ہے۔ کریم فرماتے ہیں تم نے شک والی چیز سے بھی بچنا ہے، تم نے شک والی چیز سے بھی بچنا ہے، اس لیے کہ تمہیں اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا۔ تو بالکل بے باک ہو جانا، بڑی بڑی باتیں کرنا اور بڑی لمبے دعوے کرنا، میری نسبت بڑی ہے اور میں، بھئی آپ یہ لمبا دعویٰ نہیں کریں، آپ معتدل سی بات کریں، اللہ کی رحمت کی بات کریں، لیکن لوگوں کو بے باک کرنا عجیب بات ہے نا، اللہ کی رحمت کی امید رکھنا اور پھر اللہ کی نافرمانی کرنا، یہ بات ہی ٹھیک نہیں۔ آپ ابا جی سے کہیں جی مجھے آپ بڑے پیارے لگتے ہیں، مجھے بڑی امید ہے کہ آپ میرے اوپر ہر طرح کی مہربانی کریں گے، مجھے آپ کما کے بھی دیں گے، پیار بھی کریں گے، پر یہ کہ میں نے فرما برداری آپ کی کوئی نہیں کرنی، تو یہ آپ نے ابا جی سے پیار کیا ہے؟ آپ کہیں جناب مجھے امید بڑی، آپ بہت بڑے ہیں، بڑے عظیم ہیں، اور آپ
ایک ایک ہماری چیز کا خیال رکھیں گے، پر آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ہم آپ کی فرما برداری بھی کریں تو اس کو نادانی کہا جائے گا۔ اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے تو پھر تو اللہ کی فرما برداری بھی زیادہ کرنی چاہیے۔ تو اس لیے بے خوف نہیں ہونا، بے خوف نہیں ہونا۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ اگر قیامت والے دن کسی کا حساب نہ ہوا، ایک بندے کا ہونے لگا تو مجھے ڈر لگتا ہے وہ میں ہی ہوں گا، لیکن مجھے اپنے رب کی رحمت سے امید اتنی ہے، اگر اعلان ہوا نا وہ فلانا بندہ ہے جو بغیر حساب جائے گا تو امید ہے وہ بھی میں ہی ہوں گا۔ یہ درمیانی کیفیت ہے کہ آپ کے دل میں خوف بھی ہو اور اللہ کی رحمت کی امید۔ نبی پاک علیہ السلام لوگوں کو ڈر سناتے لیکن ساتھ خوشخبری بھی سناتے۔ دوسرا پہلو ہمارے ملک میں تیزی سے پھیل رہا ہے، اور وہ پہلو یہ ہے کہ مایوسیاں پھیلائی جا رہی، لوگوں کی ہمتیں توڑی جا رہی، کمزور کیا جا رہا ہے۔ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے گفتگو کا، ملاقات کا، اٹھنے بیٹھنے کا آپ کو موقع ملے تو آپ محسوس کریں گے ہر آدمی اپنی جگہ پہ اپنے کام سے پریشان ہے۔ اسے دوسروں کے کام اچھے لگتے ہیں، دوسرے لوگ سکون میں لگتے ہیں، دوسرے لوگوں کو تسلی میں پاتا ہے، اور اپنے آپ کو تکلیف میں محسوس کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مایوسی پھیلائی جاتی ہے، اور ہمارا مزاج بھی کچھ اسی طرح کا ہی ہوتا ہے۔ ہم سے 99 بندے پیار کرنے والے ہوں تو ان پر ہم توجہ نہیں دیتے، ایک مخالف ہو تو سارا دن اسے ہی سوچتے رہتے ہیں۔ اللہ کے بندے اسے نکال دے دماغ سے، ایک بندہ ہے تو ان کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتا جو 99 تجھ سے محبت کرتے ہیں؟ ان کو چھوڑ دیں۔ ساری زندگی ساس نے کچھ نہیں کہا، ایک لڑائی ہوئی ہے تو 4 باتیں اس نے کی ہیں، تو آپ نے 30 سال کی کوئی بات یاد نہیں رکھی اور 1.5 گھنٹے کی ساری آپ نے لڑائی یاد رکھ لی ہے۔ مایوسیوں کی طرف توجہ جاتی ہے، مایوسیوں کا مزاج بنتا ہے، مایوسیاں پھیلائی جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے بچہ پڑھ رہا ہے، اچھا بھلا اچھے نمبر لے رہا ہے، میٹرک میں بھی اس کے بڑے زبردست نمبر آئے اور ایف اے میں بھی وہ لائق ہے اور اس کے باقی معاملات بھی ٹھیک ہیں، تو ایک بندے سے ملاقات ہو گئی، اس نے کہا بیٹا کیا پڑھ گئے؟ الحمدللہ میں بڑا اچھا پڑھنا ہوں، شکر ہے اللہ کا۔ وہ پڑھ کے کیڑا نوکری ملنی ہے پتر، اس ملک کی کیڑا نوکری ملتی؟ وہ اچھا بھلا پڑھ رہا ہے بیچارہ، اس کو پریشان کریں گے، تکلیف دیں گے۔ بھئی آپ مہربانی کریں، آپ اسے کہیں پتر تو مہربانی کر، تو پڑھ، اللہ مدد فرمائے گا۔ بچہ قرآن جی حفظ کر رہا ہے، درس نظامی کر رہا ہے، اس سے لوگ پوچھتے ہیں ہمارے مدارس کے بچوں سے کہ یہ تم پڑھو لکھو گے تو پھر مثلاً کرو گے کیا؟ میں کہ تسی باقی سارے انو کام تے لاؤ، مولویاں نو اسی آپ ہی لا لیں گے۔ آپ باقی صاحب سے کام کرائے نا، شعبے کے جتنے لوگ ہیں، تو ان کو رہنے دے مدرسے کے بچوں کو، ان کو انشاءاللہ ہم ڈیوٹی پہ لگا لیں گے، ان کے لیے جگہ۔ ناراض ہو گئے ہو؟ آپ ناراض نہ ہو، اوورال بات کر رہا ہوں۔ لائق بچہ مدرسے میں پڑھنے والا، بہترین لگتا ہے، اچھا استاذ بنے گا، مفتی بنے گا، یہ لوگوں کی ذہن سازی کرنے والا، لوگوں کے دل میں اچھے اعمال کا جذبہ پیدا کرنے والا مبلغ اور داعی بنے گا۔ لیکن ایک بندہ آ کے اس کی ہمت توڑ جاتا ہے، کہتا ہے پتر بنے گا کیا؟ تو کمزوری پھیلاتے ہیں ہم۔ ہمارے ملک کی کسی اور کو کمزوریاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں، سب سے زیادہ کوتاہیاں ہم خود بیان کرتے ہیں۔ مجھے ایک دن ایک دوست آ کے کہنے لگے لوگوں کی علماء کے بارے میں رائے ٹھیک نہیں، تو میں ہنس پڑا، کہ آپ ہنسے ہیں، میں کہ تیرے خیال سے پریشان ہوں گا؟ چلے لوگوں کی علماء کے بارے میں رائے ٹھیک نہیں ہے تو پولیس والوں کے بارے میں رائے ٹھیک ہے؟ جلدی بتائیں۔ سوئی گیس کے محکمے والوں کے بارے میں، ریلوے والوں کے بارے میں، وابڈا والوں کے بارے میں، سیاستدانوں کے بارے میں، بچہ ٹھیک آندہ نہ ہی پوچھو، تسی پوچھن والی گل ہی نہیں۔ تو یہ سب کے بارے میں ہمارا یہی حال ہے، ہم صرف اور صرف کمیاں بیان کرنے کے حق میں مایوسیاں پھیلاتے ہیں، کمزوریاں بیان کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ نے وہ محبوب دیے ہیں جنہوں نے ہر بندے کو خوشخبری ہی عطا فرمائی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح کی ذہن سازی کرتے، اس طرح کا شوق پیدا کرتے، اس طرح کی طلب پیدا کرتے، اس طرح کا رنگ انسان کے دل میں موجزن کرتے کہ جینے کا نہیں مرنے کا بھی مزہ آنے لگتا، یعنی مرنے میں بھی لذت نصیب ہوتی۔ حضور اس طرح کا
انسان کو تازہ دم کرتے. بخاری میں حدیث ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میدان جب خندق کا موقع آیا نا، جنگ خندق کا، تو ایک صحابی کھجور کھا رہے تھے. انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر میں اس جنگ میں شہید ہو جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ تو میرے کریم نے فرمایا اپنے رب کی رحمت میں، جنت میں. لیکن وہ حضور کے لفظ ہے نا، وہ نبی پاک کا بتانا ہے نا، وہ منظر حضور کا بیان کرنا ہے نا. فرمایا ابھی تو شہید ہو گیا تو جنت میں. تو حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں اس صحابی نے کھجور کھانے کی بھی دیر نہیں کی، انہوں نے جتنی کھجور کھائی تھی کھا لی، باقی نکال دی کہ ہم اتنی لیٹ بھی نہیں کرتے. تلوار اٹھائی، میدان میں گھس گئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں شہادت کا درجہ عطا فرمایا. آپ اپنے بچوں کو، آپ نہیں ویسے کرتے ہوں گے، اوورآل بات کرتا ہوں، وہ بچے سے غلطی ہو گئی، ہمارے بچے سے، ہمارا اپنا بیٹا ہے، نہیں گیا وہ ایک دن اسکول، اس کا ذہن بنائیں کہ پڑھے. ہمارا بچہ ہے، کسی کا نہیں، ہمارا بیٹا ہے. تو ہمارے پنجاب میں کیا اس کا علاج کرتے ہیں، کہتے تسی نہیں پڑھ سکتے، ساڈے منڈے پڑھ جانے کتے لکھے ہے، تسا نہیں پڑھنا، تسی انجے دیو. سوال، بھئی آپ کس کو کہہ رہے ہیں بھلا؟ اپنے بیٹے کو. آپ کی ذمہ داری شوق پیدا کرنا ہے. آپ اسے کہہ رہے ہیں تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، تم آگے جا ہی نہیں سکتے، تم نکل جاؤ گے تو باقی. او بھئی آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ تازگی پیدا کریں طبیعتوں میں. نبی پاک علیہ السلام تازگی. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس نے حضور کے لیے پانی رکھا وضو کا. میرا دل کرتا ہے میں اپنے کریم کے لیے پانی رکھوں. سیدنا بلال سے اجازت لے کے رکھا.